الأمي المكي المدني الاتهامي السيد البهي والسراج المزي والكوكب الدري بارئ الخلائق والسكينة المدفون بأرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے. دعا ہے پروردگار عالم بنیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے. بار الہ تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم لوگوں کو اس نازک دور میں ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین ضرور آمین کہیے گا. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس پرآشوق ترین زمانے میں ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مالک ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے. بار الہ میرے ملک پاکستان کی محافظت فرما. ضرور آمین کہیے گا. ابھی یہ حالیہ جو ایک زلزلوں کی آفت ٹوٹی ہے ترکی اور شام میں، بار الہ تجھے رحیمی اور تیری کریمی کا واسطہ انسانیت کے حال پہ رحم فرما. ضرور آمین کہیے گا. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس تمام قرۂ عرض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما، اور ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما. ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک سلختی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے. اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکتی؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، سدا سکھی رہیں، سدا آباد و شاد رہیں. آپ لوگ مخدومہ کونین آپ کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے، بالکل گھر والی بات ہے. اور اچھا پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے، ویسے ہی اچھے پڑھنے والوں کو میرے بعد پڑھنا ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. میں جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ لائے ہوں ان کے حوصلے سے آپ کو سبق سناتے ہیں اور دعائیں سمیٹ کے آپ کو سلام کریں گے. مہینہ چل رہا ہے رجب کا. سامعین گرامی، اس بادشاہ کی آمد کا مہینہ چل رہا ہے جس بادشاہ کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے. گھٹاؤ ساؤنڈ، گھٹاؤ ایک گھٹاؤ تو. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے سامنے کی؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایک جملہ میں نے کہہ دیا اور جتنی دعا بنتی تھی اتنی مجھے مل بھی گئی. میں بارے دیگر گزارش کر رہا ہوں تاکہ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ سارے ہلا کے بھی اگر مجھے یہ احساس دلا دیں گے کہ وہ میرے ساتھ ہم سفر ہیں تو چلیں، میرا اپنا اطمینان ذرا بڑھ جائے گا. میں آپ کے لیے دعا گوں گا. میں جملہ بارے دیگر گزارش کرتا ہوں تاکہ جو پیچھے رہ گئے انہیں ساتھ میں لایا جائے. اس بادشاہ کی آمد کا مہینہ چل رہا ہے جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیواریں پہچانتی ہیں. تمہید کا ایک جملہ میں اور کہتا ہوں، جو پیچھے رہ گئے انہیں ساتھ ملانے کے لیے. ماحول بنا تو مضمون شروع کریں گے، ورنہ پھر دو چار تمہیدی باتیں کرتے ہی مسائل پہ آ جائیں گے. مضمون میں آپ کو مشکل میں ڈالنے کی زحمت ہی نہیں دیں گے. سامعین گرامی، اپنے اندر کے ذرا دریچوں میں جھانکیے اور اپنے آپ سے خود سوال کیجئے. یہ ذہن میں رہے کہ میں آمد مولا علی علیہ السلام کی پڑھ رہا ہوں. میرے محترم، کیا معیار ہوگا اس ماں کا؟ منزلت کی کس بلندی پر فائز ہوگی وہ ماں جو اپنے گھر سے خدا کے گھر کی جانب ابھی خرامہ خرامہ چلی ہی تھی کہ اس کے مقدس قدمین کی چاپ کو محسوس کر کے اللہ کے گھر کی دیواروں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے.
गुजारिश मेरी समझ में आ रही है? मुश्किल बातें हैं, 2-4 मेरे कद से बड़ी, जिन पे आप लोगों ने मेरे साथ ताउन करना है। मिंबर में तोड़ना को नहीं, हथी तोड़े पैना को नहीं, तुसी मैं दाद दो, ऐसे ही मुझे खड़े होकर पढ़ना है। अगर आपको पसंद आए तो ये चादर दी बुकिल खोल देना, ना पसंद आए तो होर पीड़ा करना। कल मेरी वीरा तू भी खोल दे, वीरा खोल दे, केड़ी एडी स्नोफॉल हो रही है, कमाल है, खोल दे इस चादर में, हाथ चुक ताकि तेरा हाथ बुलंद हो सके। परेशानी वाली गल तो कोई नहीं, दाद ना भी दे चेहरे ते मुस्कुराहट तो रख। मैं मौला अली दी आमद पे पढ़दा, तेरी परेशानी नहीं सुनानी, कमाल है, तसल्ली नाल तो पढ़दा मैं पे, आप परेशान तुसी करमा लो। एडी पीडी बुकल कितने, मुस्कुराइए सर, नहीं दाद दीजिए, आप मुस्कुराइए, मैं आपके इमाम की आमद पढ़ लो। अब जहां भी जिक्र मेरे मौला अली का शुरू होगा मेरे भाई, वहां मुस्कुराना जरूरी है। अब इसका अजर भी आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों की चुप देख के मैं ये जुमला कह रहा हूं, अगर हर कोई मुस्कुरा दिया तो जे मेरी गल जाया हुई थी, इधर दुख ते जिम्मेदार भी तुसी होवोगे। मुस्कुराइए, पहला जुमला कह रहा हूं मैं फखर साहब अपनी गुफ्तगू का। अब मुस्कुराने की जहमत भी ना देता, मुस्कुराने का भी इसलिए कह रहा हूं, इज्जत हुसैन की कसम, ना ही ये 13 रजब कोई छोटी आमद है, खबर ना ही ये 13 रजब कोई छोटी भाई गुलाम अब्बास खुशी है। बोल न बोल मुस्कुरा इसलिए, और रख मेरे सर पे कुरान में मुस्कुराने का भी इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई, ये 13 रजब इतनी बड़ी आमद है, रख मेरे सर पे कुरान। इस 13 रजब को अली को लेने के लिए काबे में वो नबी गए हैं जो कभी कुरान लेने भी नहीं गए। बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार तो अपने हाथ को उठाए मेरे मोहतरम, जो समझ गए हो मिल के बोलो नारे हैदरी। सर आप सलामत रहे, जो बात के खरीदार बैठे हैं, बाखुदा ये प्रोटोकॉल है मेरे मौला का। सर बहुत शुक्रिया, मुझे मेरा खरीदार मिल गया, अब अगली मजलिस का लुत्फ मैं जानूं मेरे मौला जाने, बस ये आप ऐसे ही रहिएगा मेरे साथ। एक भी खरीदार मिल जाए खुदा की कसम तो वो अपनी सेहत को काफ़ी होता है, ठीक है ना। तो आप निज़ाम देखिए कि अली को लेने के लिए वो हस्ती गई हैं जो कभी कुरान लेने भी नहीं गए। लाला जी ए त्रेवे फिरा जरा हाथ खोलो ना, तुसी भी खोल दो, आज खोल ही दो, मैं तो कहना गल मेरी समझ आ रही है तो चुको इनू। सर जी ये वाकया है क्या? ये भाई बहुत शुक्रिया, ये वाकया मुझे बात करनी है, मेरी पढ़े लिखे जवानों के साथ बात है। हुआ क्या? 13 रजब है क्या? ये मिंबर के खिलाफ में हाथ है, आखिरी सफ तक का ज़ादार मेरी बात के लिए सर उठाएगा। वाली नजफ की ज़ात जामिन है, एक कैद लुत्फ नहीं आया यही मिंबर छोड़ दूंगा, बिल्कुल घर वाली बात है, वरना दूसरी बात नहीं। अब आसुरी अदर मजमून की तरतीब देखनी है भाई फखर, लफ्ज लफ्ज पे तवज्जो, मैं अपना मजमून शुरू कर रहा हूँ। 13 रजब हुआ क्या? ते जांच ही कोनी उस बंदे ने मजलिस सुनन दी, जड़ा सुन के समझ के मुस्कुरा भी नहीं सकता। ये चीज़ हुई क्या? रख मेरे सर पे कुरान। 12 रजब का बात शुरू हो गई है, 12 रजब का पीर फलक शेर दिन गुजरा, 13 रजब की शब आई, आफताबे आलमताब मगरबी घाटियों में गुरूब हो रहा था, उरूज से शब अपने हुजराए मगरबी से निकलकर फिजाए आलम में गुलगश्त कर रही थी। चांद सितारे कायनात की मांग में मोती भर रहे थे, कहकशां अपनी पेशानी पर अफसा छिड़क रही थी। भाईजान जन्नत इस शान से सजाई गई कि जाफरान की घास लगाई गई। जनाबे अबू तालिब के बैतुल शरफ से एक माँ ने खिरामा खिरामा चलना शुरू किया। अमीर मुमकिनात की माँ चलती चलती अल्लाह के घर के सामने आके खड़ी हो गई और 2 जुमले कह के तारीख रकम कर दी। खतीब मिंबर सलूनी की माँ ने उंगली का इशारा करके फरमाया, मेरे मालिक गवाह रहना, क्योंकि बुलाया मुझे तूने है, क्योंकि तेरे घर को मेरे बेटे की जरूरत है, वरना मेरा अली तो जहां जाएगा वहीं काबा बन जाएगा। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें जो इन मुश्किल बातों में बुलंद हो रहे हैं। रिज़्क़ हलाल करो मिलके नारे हैदरी। अरे बहुत शुक्रिया, अरे बहुत शुक्रिया सर जी। डॉलर में न्याज मिल रही है, मौला आपकी सलामत रखें। क्या रेट चल रहा है डॉलर का? 200 तो सही, 250 हो गया ना भाई साहब, आप ला लो $10 नहीं पूरे। मौला सलाम, चलो जी ठीक है, मौला जी आपको सलामत रखें। सामीन बात ना ज़ाया हो प्लीज़, आप लोग मेरे मजमून के साथ चलिएगा वरना मेरा सफ़र ज़ाया हो जाएगा। मेरे मौला अब जहाँ बोर हो मुझे हुक्म कीजिएगा, मैं मजमून चेंज कर दूंगा, लेकिन ऐसे ना कीजिएगा। मेरे मालिक तेरे घर को मेरे बेटे की ज़रूरत है,
ورنہ یہ علی ہے، اس نے جہاں جانا ہے اس نے وہیں کعبہ بنا دینا۔ جملے کہنے تھے، کعبے کی دیوار گر گئی۔ میری مخدومہ اندر تشریف لی، اندر جانے کی بھیا دیر تھی، دیوار پھر کھڑی ہو گئی۔ گل میری انہاں نال ہے جڑے اے پلر دے سجے کھبے بیٹھن، کوئی زیادہ ہی سناٹا ہے، تعصب کی حد ہے۔ مجھے زمانے کا تعصب سمجھ میں نہیں آتا، منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کون سی بڑی بات تھی، علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار گر گئی، پوری دنیا میں اتفاقاً دیواریں گرتی ہیں، زمانے تو یہ شرم نہیں آئی؟ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، میں نے پوری دنیا میں اتفاقاً دیواریں گرتی تو دیکھی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں۔ ہاں یہ داد ہے، یہی داد ہے، اسی پہ میں راضی ہوں باخدا۔ سر جی دیواریں کھڑی ہوتی دیکھی ہیں، گرتی، جزاک اللہ، گرتی دیکھی ہیں، مولا سلامت رکھیں۔ جی میرے مولا خیر کریں، مولا ماں جی کی خیر فرمائے، مولا کربلا کی زواری نصیب فرمائے۔ ہم کیا جانے کہ کربلا کی کس کے اندر کتنی تڑپ ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں میرے مولا آپ کو کربلا کی زواری نصیب فرمائے۔ ہمیں یہ فلسفہ کربلا بتاتا ہے، علی کا لال عجب دوستی نبھاتا ہے۔ گزاری سمجھ میں آ رہی ہے؟ زمین میں دیوار گر گئی، میں نے دیواریں گرتی دیکھی ہیں، میں نے کھڑی نہیں ہوتی دیکھی۔ اچھا مشتاق بھیرا، ایک سوال ہے علی عباس دا، بالکل گھر والی بات ہے، خدا کی قسم میں بڑا مس کر رہا ہوں، مجھے بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے کمیل کی، یقیناً کہ وہ سن رہے ہوں گے، اس ٹائم انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، باخدا وہ حساب نہیں ہے، ہمارے تو خیر ایج فیلو تھے، خیر آ ہی جائیں گے، میرے مولا خیر فرمائے، وہاں پر انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ مولا یہ عزائے مظلوم کا سلسلہ جو ہے یہ اقبال شاہ جی کی نسلوں میں اللہ کریے قائم و دائم رہے، اور اسی شان و شوکت سے مظلوم کی فرش عذاب بچتی ہے۔ دراڑ آ گئی، لکیر آ گئی، نشان آ گیا، 1400 سال گزر گئے۔ کاظم وہ کون سا خزانہ ہے جو اس دراڑ کو مٹانے کے لیے خرچ کیا گیا؟ دراڑ نہیں مٹی۔ یہ میرا ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے، یہ بہت بڑا مجمع ہے، خدا کی قسم سارے سال کیا ڈھیر محنت لگتی ہے، یہ 4-5 اس علاقے میں اتنا مجمع جوڑنا پتہ نہیں کتنے سالوں کی محنت ہے جو طیب صاحب ایک سال میں کام کر دیتے ہیں۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے، کوئی اس سے 8-10 گنا بڑا مجمع تھا، اس سے بھی زیادہ، کوئی 1,00,000-1.25 کا مجمع تھا۔ اس 13 رجب پہ عباس بھائی فخر بھائی سر سے آئے، یہ 13 رجب پہ ملیر جعفر طیار جو میرے سامنے بیٹھا تھا، جملہ کہنے کے بعد آپ کا بھائی کھڑا ہو گیا، کتنی دیر وہ اہل زبان مجمع بولتا رہا مجھے نہیں پتا۔ میں مانگ رہا ہوں آپ سے، خدا را اگر دل میں ولایت علی سینے میں دھڑک رہی ہے تو ضرور مسکرائیے گا، نہیں دھڑک رہی تو میں آپ کو زحمت ہی نہیں دے رہا۔ زمانے والوں 1400 سال لگا کر پوری دنیا کے خزانے خرچ کر کے تم جس علی کی ایک لکیر نہیں مٹا سکے اس کی پوری غدیر کیسے مٹا؟ گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ تم لکیر، بڑی مہربانی جناب، تم جس کی لکیر، آج خیر ہے ساری ڈالر اس نے دینے پہ ہو، تم جس کی لکیر نہیں مٹا سکے۔ انکل جی اب مجھے تنہا نہ کیجئے گا، میں بات آگے لے کے جا رہا ہوں، تم اس کی پوری غدیر کیسے مٹاؤ گے؟ رکھیے ان مفسرین کے سروں پہ قرآن، جملہ علامہ نسیم عباس رضوی صاحب کے، میرے مولا ان کے آگے کے سفر آسان فرمائے۔ اب آپ ایسے مجھے موٹیویشن نہ دیتے تو شاید میں یہ بات نہ کرتا، لیکن اب مجھے تنہا نہ کیجئے گا۔ قبلہ نسیم عباس رضوی صاحب فرما گئے تھے، میرے پاس ابھی تک 1960 یا 65 کی اخبار کا خامہ کاغذ ابھی تک موجود ہے، جس کی سرخی ہی یہی خبر ہے کہ ان سعودی حکمرانوں نے جرمنی سے بڑے بڑے انجینئرز بلوائے، ان انجینئرز کو بلا کے جو سب سے ماسٹر مائنڈ تھا اسے دراڑ کعبہ دکھائی گئی۔ اب میں نے نہیں رکنا، اب آپ نے بولتے بولتے میرے ساتھ چلنا ہے، نتیجے پہ انشاءاللہ رکیں گے۔ ویرو ہاتھ کھولے جے، قرآن دا نام ہونے میرے نال جڑے، میرا مزہ نہ خراب کرے جے۔ اسے دراڑ کعبہ کے سامنے لا کے کھڑا کیا اس انجینئر کو، اور خدا کی قسم کبھی کبھی یہ سرکار یہ ہستیاں اپنے دشمنوں کی زبان سے ایسے ایسے جملے بلوا دیتی ہیں کہ اس میں علی والوں کی عید ہو جاتی ہے۔ اسے دراڑ کعبہ کے سامنے انجینئر کو کھڑا کر کے ان حکمرانوں نے کہا یہ ہمارے بندے ہوئے ہاتھ ہیں، جتنا مال چاہیے لے، جتنے خزانے چاہیے لے، جتنا پیسہ چاہیے لے، بس کسی طریقے یہ دراڑ ختم کر دے۔ یہ دراڑ دنیا کو علی کے متعلق سوال کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ یہ دراڑ، وہ بندہ مجلس میں حضور ہے جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، میں نے کہا تو میں رکوں گا نہیں، یہ دراڑ دنیا کو
علی کے متعلق سوال کرنے کو مجبور کر دیا ہے. اس نے دراڑ کو غور سے دیکھا, وہ واپس اپنے گروپ کے پاس گیا, اس نے جا کے پلان کیا, وہ کچھ کیمیکلز لایا تھا. سر اس کی کو بند کیجئے گا, نہ ہونے کے برابر. وہ کچھ کیمیکلز لایا تھا, ان تمام کیمیکلز کو اس نے آپس میں جوڑا. جب تمام کیمیکلز کو آپس میں مکس کیا, ایک دھات بنا دی. وہ ایک دھات کا جو مکسچر تھا اس نے خاور بھائی ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کہیں استعمال کیا. استعمال کرنے کی دیر تھی, ان کا وہ تجربہ کامیاب ہو گیا. جب تجربہ کامیاب ہو گیا تو وہ پرسنلی موٹیویٹڈ ہو گئے, اندر سے موٹیویشن مل گئی بھی اسی بڑا کام کر دیتا ہے. اب ان کے اعتماد کا عالم یہ تھا, وہ مکسچر تمام دھاتوں کا وہ مکسچر جو تھا کیمیکل وہ لایا دراڑے کعبہ کے سامنے. غزن فڑ کر پار بھی بندہ دسی جڑا بندہ میرے مولا دی آمد کے ہاتھ نہیں جاندا, مولا تیری نوکری قبول کرن میرا بھرا میں دسی صحیح ضرور. وہ آیا, اس نے وہ تمام مکسچر باوجی وہ دراڑے کعبہ پہ مل دیا. ملنے کے بعد اس نے مشینری سے پلستر کروایا. پلستر کروانے کی دیر تھی, دراڑ مٹ گیا, لکیر مٹ گئی. سر اٹھائیں گے جوان, لکیر مٹ گئی, نشان ختم ہو گیا. اس کے گھمنڈ کا عالم یہ تھا, اس نے ایسے کعبے کی دیوار کو پشت کی اور پیچھے ذمہ داروں کی طرف دیکھ کے تنزیہ ہنسا. اس نے کہا بس یہ اتنی سی بات ہے جس کے لیے تم نے مجھے اتنی تکلیف دی. ارے اتنا بڑا تمہارا مسئلہ میں نے منٹوں میں حل کر دیا, یہ تم مجھے ویسے بتاتے اتنا سا کام میں وہاں بیٹھے بیٹھے کر دیتا. ان ذمہ داروں نے ہاتھ باندھ کے کہا بھائی اللہ کے نام پہ ایک بار پیچھے مڑ کے تو دیکھ, تم ہم پہ ہنس رہا ہے, دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے. جو نہیں بولا وہ نہیں آیا مجلس میں. مل کے بولو حیدر حیدر. آواز ہے جی, ٹھیک ہے میرے محترم, اب ذرا جلدی چلیے میرے ساتھ. ارے تو ہم پہ ہنس رہا ہے, دیوار تجھ پہ. ادھر سامنے آ میرے. جلدی سید سید جلدی. ارے گزارش سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ ارے تو ہم پہ ہنس رہا ہے, دیوار تجھ پہ. چلے میں شعر پڑھ رہا ہوں, جہاں یاد آئے بھائی کے حق میں دعا کرنا. ڈاکٹر نایاب ہلوری, بڑا معتبر نام ہے ہندوستان میں, ان کا کلام ہے. دوسرے مصرے پہ پکڑوں گا, چوتھے مصرے پہ پکڑوں گا. ٹھیک ہے, اوکے ہو گیا, ایگری, ریڈی. مصرع پڑھ رہا ہوں. کرم کا طوفان باڑ پہ ہے, ستم کا دریا اتر رہا ہے, کسی کی صورت کھلی کھلی ہے, کسی کا چہرہ اتر رہا ہے. کرم کا طوفان باڑ پہ ہے, بھائی جان مجھے دیکھنا ہے. کرم کا طوفان باڑ پہ ہے, ستم کا دریا اتر رہا ہے, کسی کی صورت کھلی. پوری تاریخ بند ہوگی انشاءاللہ چوتھے مصرے میں. آپ مصرے کا وزن کیجئے. کرم کا طوفان باڑ پہ ہے, ستم کا دریا اتر رہا ہے, کسی کی صورت کھلی کھلی ہے, کسی کا چہرہ اتر رہا ہے. اور دنیا والوں اذان سمجھو, نماز سمجھو, طواف کعبہ کا راز سمجھو. سمجھ لو 13 رجب سے اب تک علی کا صدقہ اتر رہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. کرم کا طوفان باڑ پہ ہے, تو ہم پہ ہنس رہا ہے, دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا تو ہم پہ ہنس رہا ہے, دیوار تجھ پہ ہنس رہی ہے. دیوار ہٹی, مخدومہ اندر تشریف لے کے گئیں, دیوار واپس جڑ گئی. اب یہاں پر بھی مجھے تھوڑا سا رکنا ہے, یہاں پر مجھے ذرا سا رکنا ہے, پہلی بات کرنی ہے پھر آگے چلنا ہے. انکل جی, اب یہاں پر علماء قم اور علماء لکھنؤ کا اختلاف ہے. یہاں سے جو بھی بولا اس کا علیحدہ سے شکریہ. علماء قم اور علماء لکھنؤ, خدا دا نام منو, علماء قم اور تسی اتھے آ جو میں بہ جانا پھر آ کے پڑھ لگے. علماء قم اور علماء لکھنؤ کا اختلاف ہے. شعر پہ شعر پڑھ کے داد دینا بہت آسان ہے, میں بہت مشکل کام کر رہا ہوں. میں آپ کو مسئلوں کا حل بتا رہا ہوں, آپ ایسے کریں گے تو مجھے دکھ ہوگا. علماء قم کہتے ہیں مولا علی کی والدہ کے سامنے کعبے کی دیوار ہٹ گئی. ٹھیک ہے, اب اگلی بات کر رہا ہوں, اس کو بھی زیادہ سمجھنا ہے, بڑا غور طلب. قم والے کہتے ہیں کعبے کی دیوار ہٹ گئی,
उलमाए लखनऊ कहते हैं नहीं, अली की माँ के सामने काबे की दीवार फट गई। ताकि एक दिन भी जिस बंदे ने खुदा की कसम स्कूल का रास्ता देखा है ना, जिसे रई के दाने बराबर भी उर्दू से शगफ है, फखर भाई मेरा बड़ा दिल है, बा खुदा मैं हर दिल में एक बार ये बात रख दूं, अगला कम मौला दे, अगला कम ए जानन मेरे साईं जानन, मैं समझावा तो पूरी करके ना। वो कहते हैं दीवार हट गई, ये कहते हैं दीवार फट गई। अब हर तरफ उलमा है, अली के बास की क्या बिसात, ना मैं उनकी नफी करता हूँ ना उनकी, मैं दोनों फैमिलीज को साथ मिला के चलता हूँ। मुझसे वो भी अच्छे, मुझसे अंकल जी यहाँ देखना है, बंदा बताना है जो नहीं मुस्कुराता। वो कहते हैं दीवार हट गई, ये कहते हैं दीवार फट गई, मैं दोनों को साथ मिला के जुमला तब्दील करता हूँ। दीवार कुछ हट गई, दीवार कुछ फट गई, और रख मेरे सर पे कुरान, अली समझ के हट गई, हैदर समझ के फट गई। जिसे हैदर के मानी आते हैं भाईजान, हैदर या अली काजिम, अली समझ के हट गई। सर बड़ी मेहरबानी। पता चला अली आ रहा है तो दीवार हट गई। आवाज है जी। पता चला चीर फाड़ देने वाला आ रहा है तो दीवार फट गई। एक केड़ी करेंसी है जी? ओमानी करेंसी है। तुसी मैनू फड़वाओगे जनाब, खुदारा पाकिस्तानी करेंसी दियो मैंने, मौला तुहानू बड़े रंग लावे जनाब जी, बड़ी मेहरबानी जी। हुआ मैं बाहर वाली जेब विच पा रहा। अली समझ के दीवार हट गई और हैदर समझ के दीवार फट गई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा सामीन इकरामी, मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। तकरीबन जो माने हैदर के बनते हैं ना, ये शेर की एक कैफियत है। जब शेर अपने शिकार को जकड़ के चीर फाड़ देता है ना, उस कैफियत को हैदर बोलते हैं। कुछ ना कुछ जरा सा फर्क है, कुछ ही सेकंड्स का, वरना लगभग जो माने हैदर के हैं वही माने अब्बास के हैं। अंकल मैं आपको सलाम करूं, अंकल बाखुदा मैं आपको सलाम करूं। ऐसे खरीदारों की हमें नीड होती है, हमें ज़रूरत होती है बाखुदा, और ये मौला करते हैं करम, वरना ये मेरी मैं कहाँ ये बात करता इतने हौसले से। मैं आप लोगों के चेहरे देख के ये बात करता जा रहा हूँ, रखूँ तो बखील बनता हूँ। जो माने तकरीबन कुछ ही सेकंड का फ़र्क है, कुछ ही सिचुएशंस का फ़र्क है। हैदर के हैं वही अब्बास के हैं। अब्बास भी शेर की एक कैफियत को कहते हैं, हैदर भी शेर की एक कैफियत को कहते हैं। और फिर सिर्फ कैफियत में नहीं, नाम में भी अब्बास हो, बेटा भी हैदर करार को हो भी शेर खुदा का शेर। बहुत बहुत नाम में भी अब्बास हो भी शेर का बेटा शेर, और शेर भी शेर खुदा का। देपालपुर वाले 19 नवंबर के बानी, मेरे मौला इंशाल्लाह इनकी फर्श अदा बिछाई कबूल फरमाएं। अगले साल भी तशरीफ लाइएगा, बहुत अच्छी फर्श अदा बिछाते हैं, हर तरफ से चीज पूरी हो। अब्बास आलम आप मुझे दे ओ मैंने देखो करमा लो की पे करते, हर तरफ से काम पूरा हो। सिर्फ नाम में अब्बास ना हो काजिम, बेटा भी हैदर करार का, और सिर्फ चीर फाड़ देने वाले का बेटा नहीं है, ये खतीब मिंबर सलूनी का बेटा है। ये अच्छा लड़ता नहीं है, अच्छा बोलता भी है। आप इनसे पूछिएगा, मुश्ताक भाई, जाकिर मुंतज़िर मेहदी साहब मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, मौला उन्हें नजर बद से महफूज रखे। उनका जलसा था, ये अब्बास अली हैदर मौजूद थे। ये जुमला कह के मैं रुक गया, कितनी देर लाहौर खैरात होती रही मुझे नहीं याद, उसका नशा है मेरे अंदर। अल्लाह करे मैं जुमला समझा सकूँ। पर यूँ पंचायत डेरेदार मजमा मुर्शद फलक शरीफ खाबर मेरे सामने बैठा हुए, 10 लाख के सामने आया अली का अली बेटा। अली के लाल ने चाहा कि मैं तलवार से पहले जुमलों से इन्हें मार दूं, तो अली का लाल अपने ही घोड़े की जीन पे खड़ा हुआ, 1 सेकंड का जुमला कहा, खुदा की कसम उसी जुमले पे जंग जीत के अपने साथ ले गए। यमीन से यसार तक निकाह दौड़ाई, 10 लाख जिस्मों में थरथरी पैदा हुई। फिर अली के शेर ने ऐसे मुस्कुरा के फरमाया, तुम तो ये नहीं बता सकते कि तुम कौन हो।
سامعین گرامی ایسا نہ کیجیے، میں بہت گہرا جملہ بول گیا ہوں، خدا کی قسم بہت گہرا مصرع تھا، جملہ تھا۔ علی کلال فرما رہے تم یہ بتا ہی نہیں سکتے، 2023 میں کھڑے ہیں آپ، اس جملے کا وزن کر رہے ہیں؟ موبائل چھوڑ ہاتھ جا، تم یہ مولا عباس پڑھ رہا ہوں، تم یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ تم کون ہو، اور مجھے دیکھو، فرمایا مجھے دیکھو میں کون ہوں۔ اب چھٹے مصرع پہ میرے مولا عباس جانے اور ان ماتمیوں کے ہاتھ جانے، میں مصرع پڑھ رہا ہوں۔ ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں۔ ایھا الناس سر چوی فرماتے ہیں ایھا الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں، سورما صف شکن و غازی و جرار ہوں میں، فرماتے ہیں عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں۔ یہ جتنی لغت سمجھائی ہے یہ ضائع نہ جائے، میرے مولا عباس کا ہاتھ جانے، ان کا کلام جانے، آپ کے ہاتھ جانے، میں جا رہا ہوں شامیوں سے اسی جملے پہ جنگ جیت لی۔ فرماتے ہیں عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں، اور مجھے نہیں پہچانا، اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس مجھے بیٹھا ہے کوئی مولا عباس سننے والا، مل کے بولو حیدر حیدر۔ انکل جی کھڑے ہو جائیے، انکل جی کھڑے ہو جائیے، 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ اب مصرع پڑھ لوں، مصرع باخدا لاہور بھی نہیں پڑھا، یا اس دن کراچی پڑھا ہے ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی برسی پہ، یا حاجی انصر صاحب کے پاس اندرون شہر میں پڑھا ہے، اس کے علاوہ یہ نہیں پڑھتا۔ میں کیوں پڑھ رہا ہوں مجھے نہیں پتا، انکل جی میں پڑھ رہا ہوں، خدا را مجھے بندہ بتانا جو نہ بولے۔ فرمایا شیر ہوں اس لیے، تم نے مجھے نہیں پہچانا میں کون ہوں؟ فرمایا مجھے نہیں پہچانا، آرزو سنو، آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے، لیکن جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے کھرا ہے، لیکن کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے، لیکن کنز معبود نگینوں سے بھرا ہے، لیکن مجھے پہچانو کل ایمان امام ازلی نے مانگا، میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے۔ اللہ اکبر، یہ جوانی سلامت رہے، یہ جوان سلامت رہے جو مولا، ٹھیک ہے، میں اکیلا ہوں، جوانی سلامت رہے، میں اکیلا ہوں جسے رب سے، یہ پیچھے علم دیکھنا ہے، اور ان ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں چیلنج کر رہا ہوں، بھاگ کے جانے والا زمانہ نہیں، چھوٹا منہ بڑی بات نہیں کروں گا، ذمہ دار قوم کا خطیب بن کے ممبر حسین پہ کھڑا ہوں، یہ جھولی پھیلا رہا ہوں، مصرع سنو، صدق کے دل سے آ کے بیٹھو، یہ یہاں مانگنا، خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، عباس عطا نہ کریں تو یہ گریبان حاضر ہے، ورنہ تیرا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب اس مصرے پہ باخدا سپیشلی بھائی مانگ کے دیکھنا ہے، میرے مولا بھائی فخر دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ فرمایا مجھ پہ شک کرتے ہو؟ کیا کہا شاہ ابو ذر سے ملے گا کہ نہیں؟ آب کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں؟ نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں؟ ارے سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں؟ عباس پہ شک کر رہے ہو؟ سوچتے آخری صف تک کا عزادار پیچھے علم دے کے جھولی پھیلائے گا، سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں؟ شامیوں شرم نہیں آتی؟ شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے، کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گیا؟ ارے کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے؟ میرے مولا عباس آگے بڑھے، 160 بند ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ، میں نے سارے چھوڑ دیے۔ اب مضمون یہاں سے یہ کہتا ہے کہ میرے مولا عباس اس ٹیلے سے نیچے اتر کے خیمہ امام حسین میں گئے، خیمہ امام حسین علیہ السلام میں جا کے جنگ کی اجازت مانگی۔ جو باتیں میرے مولا حسین نے کی، جو مولا عباس نے کی، وقت ہی نہیں ہے، خدا کی قسم مضمون پڑھ بھی نہیں سکتا، جتنا مجھے یاد ہے، میرے سامنے ڈائری نہیں ہے، میں موبائل سے دیکھ کے پڑھتا ہوں، جو یاد ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ بس خیام حسینی سے میرے مولا عباس باہر نکلے، اب علی کا لال جا رہا ہے میدان کو،
मैदान की तरफ जाते जाते चंद कदम चल के मेरे मौला अब्बास रुके और एक काम किया। मेरे मौला अब्बास अली अब्बास को तौफीक मिदत सराई बख्शिए। मेरे मौला करम फरमाए मैं जुमला कह सकूं। मेरे मौला इनके हाथों पे तौफीक दीजिए, आका ये हाथ उठा के आपको सलाम कर सकें। बाहर आए। अंकल जी आप मुझे बताइए असूल क्या है? जब भी कोई बड़ा किसी भी छोटे को बुलाता है, मिसाल के तौर पे कोई बड़ा किसी भी छोटे को जब भी बुलाए तो छोटे की जुबान से सबसे पहला जुमला क्या निकलेगा? बताइए। कोई भी बड़ा किसी भी छोटे को जब भी बुलाता है, सर जी जुमला मेरे कद से बड़ा है, खूने जिगर मिंबर पे है, हाथ खोल दो इन दुआ नूं हुण चुकना जी। बा खुदा बंदा मेरी नजर में हाथ नीचे रख गया, मैं आके उसका हाथ उठाऊंगा। मेरे कद से बड़ा फिक्र है। जवानों तैयार हो जाओ। जिन जिन की जुबानों पे जनाब अब्बास अलमदार की हाजिरी का नमक कर्ज है, जिन जिन की माओ ने उन्हें मौला अब्बास के अलम पे गिरवी रखवाया है, अपने हाथों की मछलियां जगाओ, अपने अपने कलेजे की जिगर की दिल की धड़कनों को संभालो। नाज़िम मिंबर साहब तशरीफ लाइए, मैं जुमला कहना जा रहा हूं। कोई भी बड़ा जब भी किसी भी छोटे को बुलाए, छोटे के मुंह से पहला लफ्ज निकलता है जी। जी जाकिर साहब, जी अंकल जी, जी मेरे मोहतरम, जी मौलाना साहब, जी उस्ताद जी, जी अंकल जी, जी बाबा जी, जी चाचा जी। पहला लफ्ज निकलता है जी। बाबा जी बंदा नहीं आया जिसने हाथ समझ के नहीं उठाना। खयाम हुसैनी से अलमा वाला बादशाह बाहर आया, फिर हुआ क्या? आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार। मैं चाहे को मुश्किल बात का वजन करने वाला। सर जी उर्दू का लेवल देखना है, मैं किस मयार की उर्दू। आसमां आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने थर्रा के कहा जी सरकार। अब्बास है जी, क्या बात है? खावर बिरा बाबा जी सरकार। लहजाए गैज़ में बोला ये हुसैनी जर्रार। मलकुल मौत जी बादशाह। मलकुल मौत सुन रहे हो जो तराई पे है शोरे अशरार? जी बादशाह मैं इनका शोर सुन रहा हूँ। खुदा की कसम अली के बच्चों से अच्छा कौन कलाम करे। अली के लाल ने जुमला कह के कयामत तक के चेहरों पे तमाचा मार दिया। ऐसा प्रोटोकॉल मैंने कहीं नहीं देखा, ऐसा निज़ाम कहीं नहीं देखा। मलकुल मौत से फरमाते हैं सुन रहे हो जो तराई पे है शोरे अशरार? जी बादशाह सुन रहा हूँ। मलकुल मौत एक काम कर, दुश्मनी में ये कई रोज से बल खाते हैं, जाओ दरिया पे खबर कर दो कि हम आते हैं। मैं आखिरी 5 मिनट खड़ा हूं सर जी। मौलाना साहब जो बैठे उन्हें तैयार कीजिए, मैं बिल्कुल मसाहब पे आ गया। जाओ दरिया पे खबर कर दो कि हम आते हैं। फिर हुआ क्या? ये खबर सुन के अजब खौफ का बादल छाया, हर सितमगर का जिगर कांप उठा थर्राया। बदहवासी में बिने सादे लही चिल्लाया, नहर से भाग चलो कहरे इलाही आया। उसकी फौज ने कहा तू कल तक कहता था, अभी तक कह रहा था नहर नहीं छोड़नी, अब कह रहे नहर से भाग चलो क्यों? अंकल जी लफ्ज़ है रूबाहा। रूबा फारसी में कहते हैं लोमड़ी को। इब्ने साद ने कहा भागो। उन्होंने कहा क्यों? इब्ने साद ने कहा सीधी सी बात है, सर कमर हाथ जिगर और गले जाते हैं, शेर आता है तो रूबाह चले जाते हैं। भाई जब शेर आएगा तो लोमड़ियों ने जाना है ना। अब कैसे हर बात को मगर भाई खोलूं? शेर आता है, 1 मिनट के लिए काबू रखिएगा। आखिरी 2 शेर है। शेर आता, बल्कि आखिरी 6 मिसरे पढ़ूं वो भी छोड़ रहा हूं। शेर आता है तो रूबाह चले जाते हैं। मेरे मौला अब्बास सामने आए, 10 लाख की आंख में आंख डाली, फिर शिमर नजर आया। अली के लाल ने खुदा की कसम शिमर की जानिब देख के फरमाया शिमर बुज़दिल, शिमर बुज़दिल। सिप भाईजान लहजा, भाईजान जुमले देखने हैं। मैं बारे दिगर गुजारिश करूँ, तफहीम नगमगी चाशन हर हवाले से देखना है। बात पैरों पे आ रही है। यानी शिमर भाई फखर, ये आपकी हाय हाय पे चौथे मिसरे पे रुक रहा हूँ। शिमर बुज़दिल सिपाहे जौर मंगा और मंगा, देर किस बात की फिर फौर मंगा और मंगा।
اپنے انجام پہ کر غور، منگا اور منگا، مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا اور، مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا۔ کدھر ٹر گئے ہو؟ کرما لے میں کو داد لے کے بڑھیا نہیں ہونا، میں ڈھیر لے چکیا، تو گھر ون کے سوچ میں کہ پڑیا میں وندہ پیا، مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا۔ یہ بات اس سے پہلے سنی ہو ذاکری میں تو حکم کیجئے گا، ممبر چھوڑ دوں گا، فوج اور شمر آگے بڑھ کے کہتا ہے عباس یہ 10 لاکھ کا لشکر ہے، عباس یہ 10 لاکھ کا لشکر کیا کم ہے جو تو کہہ رہا ہے فوج اور منگا اور منگا؟ علی کا لال جلال میں آ کے فرماتا ہے میرا نام غازی ہے، مجھے 10 لاکھ نہ سنا، فوج اور منگا وہ اس لیے کیونکہ اشہل زیرک و ہوشیار کچل ڈالے گا، اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے۔ مل کے بولو نعرہ حیدریہ۔ میرے مولا آپ کو سمجھیں، اشہل زیرو کو ہوشیار کچل ڈالے، اتنا لشکر میرا رہوار کچل ڈالے۔ چپ ہوئی نہر تو عباس کی گونجی آواز، بندہ خاص اسی کا ہوں جو ہے بندہ نواز، اپنے ہی خون سے وضو کر کے بسد عجز و نیاز، مجھ کو پڑھنا ہے سکینہ کی محبت میں نماز۔ مصرع بھیا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بڑا زیرک مجمع بیٹھا ہے، با خدا میں نے محسوس کیا ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے میں خوش آمد نہیں کر رہا، آپ لوگوں کی نظر ان خیالات کے اوپر بھی ہوتی ہے جو لکھتے وقت آپ اس مضمون کو بھی نوٹ کرتے ہیں جو لکھتے وقت رائٹر کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ یہ میرے مولا کرم کرتے ہیں، بسا اوقات ایک ایک بات میں سے کئی مضامین نکل پڑتے ہیں جو لکھنے والے کو بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا۔ یہی قلم کا کمال ہوتا ہے، یہی معجزہ ہوتا ہے۔ میں ایک مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اب مصرع کو خدا را سمجھیے گا۔ مصرع آب رواں کا تار نفس ٹوٹتا رہا، دریا پہ مطمئن کوئی پیاسا کھڑا رہا۔ ہاں مولا ساڑھے بھتیجے دے زندگی دراز فرمائے۔ چلیں پورا سنیے، ایڈی سونی ہنج لوڑ پئی ہے یار سبھی کے لیے۔ اور سامعین گرامی مصرع ہے کہ اللہ اکبر، مصرع عرض کر رہا ہوں کہ کعبے کے سر پہ سایہ کرب و بلا رہا، میرا حسین محسن دین خدا رہا، آب رواں کا تار نفس ٹوٹتا رہا، دریا پہ مطمئن کوئی پیاسا کھڑا رہا۔ فخر بھائی مصرع ہے چلو میں نہر، لب پہ وقار وفا رہا، قربت کے باوجود بڑا فاصلہ رہا۔ اللہ ہاں، یہ میں جھولی پھیلا کے دعا، ان آنکھوں پہ مولا رحم فرمائے۔ قربت کے باوجود، لیجئے مصرع قبول کیجئے، جہاں یاد آئے دعا کیجئے گا۔ آب رواں کا تار نفس ٹوٹتا رہا، قربت کے باوجود بڑا، یہ دیکھیں نا یہ پانی، چلو میں نہر لب پہ وقار وفا رہا، قربت کے باوجود بڑا فاصلہ رہا۔ مصرع پڑھ رہا ہوں، مشکیزہ بھر کے پلٹا ہے جب سے علی کا شیر، دریا ہی جانتا ہے کہ دریا میں کیا رہا۔ اللہ اکبر۔ سامعین گرامی صرف ایک آنسو سے دریا ہی جانتا ہے، مشکیزہ بھر کے پلٹا ہے جب سے علی کا شیر۔ مشکیزہ بھر کے لوٹے نا میرے مولا، ایک بازو قلم ہوا، گرتا گرتا علم دوسرے بازو میں سنبھالا۔
دوسرا بازو قلم ہوا، طب کے روایت دانتوں میں علم بھی ہے، گلے میں مشق ہے۔ سامعین گرامی، جملہ ہمارے پنجابی میرے مولا کے مدد خان کتنا پیارا پڑھتے ہیں کہ 4 سال کی بطول جو خیام گاہ کے باہر اپنے چچا کا راہ دیکھ رہی تھی، جو اپنے معاشقی کا راہ دیکھ رہی تھی نا، انہیں صرف علم نظر آ رہا تھا۔ پہلے دیکھا میرے مولا نے ایک بازو میں لیا، پھر دیکھا تو دانتوں میں لیا، جب دانتوں میں لیا پھر تڑپیں، پھر علم بلند ہوا تو مڑ کے جناب فضا کی جانب دیکھ کے رو کے فرماتی ہیں دادی، ہمارے پنجابی ذاکر پڑھتے ہیں، دادی فضا خیر علم جھکیا ہاتھ جھڑیا نہیں۔ میرے مولا خیر فرمائے، میرے مولا ان سادات کی آنکھوں پہ اپنا رحم فرمائے۔ اوچگل امام سے ایک بڑا معتبر سا نام ہے بابا جی، جھکیا ہاتھ جھڑیا، یہاں سے کھڑے ہو کے کہا حبش کی ملکہ جناب فضا سے، دادی مجھے میرا معاشقی نظر نہیں آ رہا، اللہ کے نام پہ کسی طریقے مجھے میرا معاشقی دکھائیں، مجھے میرے معاشقی سے ملوائیں۔ میں اس جملے پہ ممبر چھوڑ لوں، اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں نے وہ ٹل لامڑائیں گے میں تو ان کھلا، نہ، اوپر خدا نیچے قبر، میں ایک آنسو کے لالچ میں ہوں، میری مخدومہ جانتی ہیں میری بخشش کا سامان ہو جائے، ممبر سامعین گرامی میں بالکل چھوڑنے والا ہوں۔ مجھے میرا عباس نظر نہیں آ رہا۔ 4 سال کی بطول کو اپنی ہتھیلیوں پہ بلند کیا جناب فضا نے، یہاں سے جناب سکینہ بلند ہوئی میرے بھائی، میں دیکھ رہا تھا بھائی علی عمران فضائل پڑھ رہے تھے اور آپ کس درد سے رو رہے تھے، مجھے رشک آ رہا تھا، مولا ان آنکھوں پہ رحم فرمائے۔ یہاں سے 4 سال کی بطول کو بلند کیا گیا، وہاں دور سے مولا عباس نے رکابوں پہ زور دے کے خود کو بلند کیا، یہاں سے سکینہ بلند ہوئی، وہاں سے عباس بلند ہوئے۔ قبلہ نظیم صاحب فرماتے تھے دور سے یہ چچا اور بھتیجی کی آخری ملاقات ہے، اس کے بعد سکینہ اور عباس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ ملاقات اس لیے نہ ہوئی کیونکہ معاشقی نہر پہ سو گیا، خشک ہونٹ لے کر سکینہ شام چلی گئی، وہ نہر سے نہ لوٹا وہ شام سے۔ اللہ اکبر، اللہ میں لاکھ بار کہوں میرے مولا، باخدا میرے قد سے زیادہ میری مخدومہ ناسووں کو قبول کرے میرا جوان میرا۔ ملاقات ہی نہیں ہوئی نا اس کے بعد، وہ میری ماما بہنہ سیدزادیاں مرشدادیاں میرے مولا پردے سلامت رکھیں، وہ معاشقی پھر نہر سے واپس نہیں آیا، اور وہ راہ دیکھنے والی پھر شام سے واپس نہیں آئی، عزت حسین کی قسم نہیں آئی شام سے واپس۔ ادھر دیکھیے، اب سر اٹھائیے، صاحب اولاد بندے سے میری بات ہے، میں چاہ رہا تھا مولا عباس پہ جملہ کہوں لیکن اب میں کہہ رہا ہوں 4 سال کی بطول پہ جملہ، ممبر چھوڑ رہا ہوں سامعین گرامی۔ صاحب اولاد بندے سر اٹھائیں، 2 اولادیں تھیں میرے مولا حسین بادشاہ کی جو کربلا سے بچ گئی تھیں، سر چاہو تو جواب دیو، ایک شہزادی سکینہ اور ایک امام سجاد علیہ السلام، یہ 2 تھے جو کربلا سے بچ گئے تھے۔ آپ سنتے رہتے ہیں ذاکرین سے، ان 2 میں بازار کے ہر موڑ پہ جب بھی باپ کا قاتل 4 سال کی بطول کو تماچا مارتا تھا، مار کے وہ چلا جاتا تھا، پیچھے سے بہن بھائی کے زنجیر ہلا کے صرف ایک سوال کرتی تھی، سجاد ہم گھر واپس کب جائیں گے؟ سامعین گرامی میں طوالت کی نیت سے پڑھ ہی نہیں رہا، میں آپ کی محبت دیکھ کے، اور میں صدقے ہوں، میں صدقے سید میں قربان بنیا، سجاد ہم گھر۔ اب جملہ دوں، ان آنکھوں پہ میرے مولا رحم فرمائے، جملہ قبول کیجئے۔ امام وقت ہو کے، امام زمانہ ہو کے، جب 4 سال کی بہن کے سوال کا جواب نہیں ہوتا تھا، تب غیرت کے پروردگار اپنی پھوپھی کی جانب دیکھ کے رو کے صرف اتنا کہتا تھا، پھوپھی اماں دعا مانگ سجاد کو موت آ جائے، پھوپھی دعا مانگ سجاد مر جائے۔ میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں جناب ناظم ممبر سے لے کے آخری بندے تک، جو بندہ ہائے بھی انکل جی نہیں کر سکتا وہ سر نیچے کر لے، ان جملوں کا استقبال ہی یہی ہے، میں اس سے زیادہ رعایت دے نہیں سکتا۔ اللہ نہ کرے کسی کو دیکھ کے سمجھنے کے بعد وہ ہائے نہ کرے تو حسین کی ماں دکھی نہ ہو جائے۔ میں قیامت آمیز جملہ کہہ رہا ہوں، بہن پوچھتی تھی گھر کب جائیں گے، بھائی کہتا تھا اماں دعا مانگ سجاد کو موت آ جائے۔ کس غریب کا نام ہے حسین، مجھے عزت حسین کی قسم کہ بلا جو موت مانگتا تھا وہ گھر واپس آ گیا، اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں مر گئی۔ بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا وزن کرنے والا، جو موت مانگتا تھا وہ مدینے واپس آ گیا، ارے جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں مر گئی۔ اور میری ماما بہنا جڑی دھیاں لی بیٹھی ہو، میرے محترم، جس بندے کو خدا کی ذات نے ایک دن کی بھی بیٹی جیسی رحمت دی ہے وہ باپ سر اٹھائے، دھیاں لے بندے نال میری گل لے۔ بھائی جان جملے کا میں نے بڑے بڑے سخت لمحات دیکھے ہیں بھائی جان، میں نے اس سے زیادہ سخت لمحہ تاریخ میں نہیں دیکھا، باخدا نہیں دیکھا۔
جس وقت سادات کا قافلہ شام سے قید رہا ہونے کے بعد مدینے کو نکلا، اور کربلا سے ہو کے جب بہنوں نے بھائی کا چہلو کیا، تو غریبوں والے قبرستان میں خود شام کا زوار ہوں، میں مانگ رہا ہوں میری مخدومہ یہ جتنے بیٹھے ہیں یا میری مخدومہ ہیں، ان سب کو ایک بار اپنی قبر کی زیارت نصیب فرمائیے، یہ جا کے دیکھ کے آئیں کہ شام میں کس غربت میں حسین کی 4 سال کی بیٹی رہ رہی ہے۔ سامعین گرامی، وہ غریبوں والا قبرستان آپ انشاءاللہ ان قریب جائیں گے، میرے مولا کرم کریں گے، آپ جا کے دیکھیں گے۔ پنجابی ساڑھے ذاکرین پڑھ دے نہیں، سادات دا قافلہ آیا، 4 سال دی بطول دی قبر تے امام سجاد بہن دی قبر دی پائنتی بہ کے لوگ کیا سکینہ اٹھ کے دیکھ تیرے سجاد دے زیور لے گئے، سکینہ اسی وطن بلے بہنے ہیں، سکینہ ایک بھاری اٹھ، سکینہ اٹھ کے دیکھ، سکینہ وطنہ دے بلے، میں ڈرے کہ جملہ کہہ رہا ہوں، پنجابی زبان دا جملہ ہے، انشاءاللہ میں تم سمجھا سکا، سکینہ وطنہ دے بلے بہنے ہیں، سکینہ بہنے ہیں، میں 2 گلاں دی معافی منگے آیا۔ وہ بندہ سر تلے کرے جڑا ہائے نہیں کر سکتا، میری سین دی قبر چڑھا نکلی، میری سین رو کیا سجاد معافی ہو منگتا ہے جڑا غلطی کرے۔ سجاد تو امام ہے، تو کیوں معافی منگنا ہے؟ میری سین دی گل سنی، امام سجاد رو کیا دن سکینہ غلطیاں دی نہیں، میں 2 مجبوریاں دی معافی منگن آیا، سجاد ایک، سکینہ ایک، میں کہہ دی ہوں، سکینہ دوسرا تو زخمی ہے۔ اے جواب طلب ہو یار، تو پتہ نہیں میں سیب پڑھ دے پیا، کمال ہو گیا یار، میں سیب پڑھ دے پیا، تسی مجمع سیر کیا کیا آ رہے ہو، کوئی خیال ہوندہ ہے بندے وچ؟ سکینہ میں معافی منگن آیا، میرا معافی ہو منگتا ہے جو غلطی کرے۔ ہاں سکینہ میں غلطیاں دی نہیں، میں 2 مجبوریاں دی معافی منگن آیا۔ سکینہ پہلی مجبوری یہ آئی، سکینہ میں کہہ دی ہوں، سکینہ تو زخمی ہے، کریم دی دھی آئی، کریم دی بہن آئی، قبرج میری سین دا میت تڑپیا، میری سین رو کیا سجاد معافی نہ منگ، کریم گرائیں، چھوٹے دے سوال کا جواب دے، سجاد میں کچھ نہیں منگیا، میں زندگی پہلی تاخری والی جواب نہیں منگدیا، میں نے صرف اتنا دسا 1600 میل دے سفرچ بابے دا قاتل جس ویلے ہی میں تماچا مرندائی تو آنکھ بند کیوں کرے گا؟ بہن دی قبر تے ٹکر مار کے آ جائے، میں تو بابے نو ونج کے آکھیں میں نے سجاد چھڑایا نہیں، مطلب بابے نو ونج کے آکھیں سجاد وے دھری گئے، سجاد میری مدد نہیں۔